دوسری بات محترم حجاج کرام کہ اب آپ کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی ہے، وہ نسبت حاجی ہونے کی نسبت ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ حاجیوں میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اب اس نسبت کی لاج رکھ لینا۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ ابھی تو آپ نے حج کمیٹی میں فارم بھرا تھا اور لوگ آپ سے دعا کی درخواست کرنا شروع کر چکے تھے۔ یہاں پر بیانات میں حج سے پہلے میں بھی عرض کر رہا تھا اور جو بھی بیان کرنے بیٹھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا محترم حجاج کرام، حالانکہ اس وقت آپ کو کہا جانا چاہیے تھا عازمین بیت اللہ، آپ نے عزم کیا ہے بیت اللہ پہنچنے کا، آپ حاجی تھوڑی تھے اس وقت۔ اب آج میں نے جو آپ کو کہا محترم حجاج کرام یہ صحیح تھا، لیکن آپ کا یہ اعجاز ہے کہ حج سے پہلے ہی آپ کو حاجی کہا جانے لگا تھا۔ ایئرپورٹ پر آپ کی گلپوشی کی جا رہی تھی، آپ واپس اترے آپ کی گلپوشی کی جا رہی ہے، لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، آپ کو دعوتیں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا اعجاز کس بنیاد پر ہے؟ کہ آپ کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی حج کی نسبت، آپ کے ساتھ نسبت لگ گئی حاجی ہونے کی نسبت۔ خدا را حاجیوں اس نسبت کی لاج رکھ لینا، یہ بہت بڑی نسبت ہے جو آپ کے ساتھ لگی۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی مجھ سے اور آپ سے ہو گئی تو کوئی یہ نہیں کہے گا زید نے یوں کیا، بکر نے یوں کیا، بلکہ لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو حاجی نے کیا کیا۔ اور لوگ اتنا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، ہرگز یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشت جیسے کہا جاتا ہے، کچھ جملے صرف بتانے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں، ورنہ کہ لوگ کہتے ہیں حاجی ہے یا پاجی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہماری بددیانتی ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ حج کو بدنام کر رہے ہیں، حاجی کہہ رہے ہیں، حاجی عطا کر رہا ہے۔ بھئی آپ حاجی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا نام لے کر کہیں، لیکن نسبت بدنام ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نسبت کو بدنامی سے بچانا یہ بہت بڑی چیز۔ اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا، بادشاہ بھی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے دربار میں ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا۔ بہروپیہ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ بہروپیہ اپنی کیا کہیں گے اس کو، شکل چینج کر کر تبدیل کر کر دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں روپ دھار کر کسی دوسرے کا آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، بادشاہ اسے پہچان لیتے، چل ہٹ تو بہروپیہ ہے، پہچان گیا تو۔ وہ عجیب روپ کے ساتھ آتا، لیکن بادشاہ سلامت ہمیشہ پہچان لیتے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے کہا تو کسی بھی روپ کو دھار لے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی دن اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا نا، بادشاہ کی زبان سے نکل گیا اتنا بڑا انعام دوں گا تجھے، بہت بڑا انعام بادشاہ نے کہہ دیا، بادشاہ کی زبان سے نکل گیا۔ کہا بادشاہ سلامت ضرور ایک دن دھوکہ کھاؤ گے آپ۔ کہا نہیں دے سکتا، پہچان لوں گا۔ یہ کیسے تو نے روپ دھارے، لیکن میں نے پہچان لیا۔ اب اس نے اس انعام کی خاطر دیکھنا شروع کیا، کیا کروں کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ پائے۔ تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا معمول ہے جب کہیں سفر کرتے ہیں کسی دور دراز علاقے کا، اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کوئی بڑے اللہ والے ہیں تو پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے یہاں اللہ والوں کا بڑا مقام و مرتبہ، اور اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا ہمارے کسی ولی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا۔ جس نے کسی ہمارے نیک بندے کو، ہمارے دوست کو، ہمارے ولی کو اذیت دی، اس نے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اس نے بادشاہ کی سعادت کو دیکھا کہ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس نے معلوم کیا کئی مہینوں کے بعد بادشاہ کا تھوڑا اچھا لمبا وقفہ ہو، کہاں سفر ہے کہ فلاں 6 مہینے کے بعد مثال کے طور پر بادشاہ کو اس علاقے کا سفر ہے۔ وہ اسی وقت سے اس علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر ایک اللہ والے کا روپ دھار لیا۔ اب وہ علاقے میں بہت زیادہ شہرت ہو گئی، اللہ والے ہیں، فلاں علاقے سے لوگ آنے لگے، دعاؤں کی درخواست ہونے لگی، ہدیے تحفے یہ وہ، بہت شہرت ہو گئی۔ اب بادشاہ نے سفر کیا اس علاقے کا، اپنی عادت کے مطابق معلوم کیا کہ بھئی اس علاقے میں کوئی اللہ والے، ہاں بڑے آج کل بڑا شہرہ ہے، فلاں اللہ والے ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے تحفے تحائف لے کر اس سونے کے سکے اور وہ ساری چیزوں کو تشت میں لے کر حاضر ہوئے اور اجازت چاہیے۔ اس نے کہا کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ کہ بھگ جاؤ بادشاہ، ہم کو کیا، ہم اللہ والوں کے دربار میں، ہمارے یہاں فقیر اور بادشاہ سب، یہ بھی ذرا سا وقت دے دیں، موقع دے دیں، بس دعا کی درخواست کرنی ہے، کٹی کے آ جاؤ۔ اب بادشاہ سلامت نے بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ بھئی یہ تو بادشاہ کے نام سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ بادشاہ کہتا ہمارے یہاں بادشاہ فقیر ہمارے دربار میں سب ایک ہیں۔ خیر وہ اندر گئے، بادشاہ پہلے سے ہی متاثر ہو گئے تھے پہلے جملے سے ہی کہ بڑا اللہ والا ہے کہ اس کے یہاں کسی کے رعب سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ اندر جا کر بہت عاجزی سے دعا کی درخواست کیا، ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔
اور کچھ باتیں ہوئیں اور پھر بادشاہ سلامت نے وہ تحفے، وہ سونے کے سکوں کا پورا زور سے اس نے اپنے پیر سے اس کو مارا، ہٹاؤ اسے، اللہ والوں کے سامنے تم دنیا پیش کرتے ہو، یہ ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کہہ کر اس نے اس پر زور سے۔ اب بادشاہ سلامت اور زیادہ متاثر کہ تو بھائی بڑے اللہ والے ہیں، سونے کے سکے ہدیے میں قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اب وہ بہت کوشش کی حضرت قبول فرما لیں، ناچیز کا بادشاہ کا ایک حقیر سا تحفہ ہے، ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ اب بادشاہ سلامت کے ساتھ جو خادم تھے، بھائی سمیٹو ہٹو، ناراض ہو جائیں گے، حضرت سمیٹ لیا، حضرت نکل گئے۔ اب بادشاہ سلامت جیسے ہی باہر نکلے تو یہ باہر آیا، کہا بادشاہ سلامت ہو گیا کام میرا، لاؤ میرا انعام، بہروپیہ ہوں، بہروپیہ نہیں پہچان سکے نا آج۔ اب وہ بادشاہ نے کہا اللہ اکبر، تو صحیح میں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا آج تو نے دھوکہ دے دیا میں تجھے، لیکن کہا ایک بات تو بتا کہ میں نے تجھ سے بڑے انعام کی بات کی تھی، لیکن تو جانتا ہے یہ سونے کے سکے اس انعام سے کئی گنا زیادہ ہیں، اسے قبول کر لیتا۔ وہ انعام تو کچھ ان سونے کے سکوں کے سامنے جو ہدیہ تحفہ پیش کر رہا تھا، اس کے سامنے وہ انعام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو یہ بڑی چیز قبول کر لیتا۔ اس نے، اس بہروپیے نے جو جواب دیا ہے، اللہ اکبر اللہ، کیا جواب تھا اس بہروپیے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت جانتا ہوں بہت زیادہ تھے وہ، لیکن میں نے اس وقت اللہ والوں کا روپ دھار رکھا تھا، میرے ساتھ اللہ والوں کی نسبت لگی ہوئی تھی، اور اگر میں وہ قبول کر لیتا تو گویا اللہ والوں کی زندگی پر انگلی اٹھتی کہ یہ اس طرح مال قبول کر لیتے ہیں، اس طرح دنیا قبول کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ چونکہ نسبت نیک لوگوں کی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس نسبت کی لاج رکھنی تھی کہ وہ نسبت پر انگلی نہ اٹھے، وہ نسبت بدنام نہ ہو، اس لیے میں نے اسے لات مار دیا، جانتا ہوں کہ انعام اس سے بہت کم ہے۔ وہ بہروپیہ نسبت کی لاج کو جانتا ہے کہ جو نسبت میرے ساتھ لگی ہے وہ نسبت بدنام نہ ہو۔ حاجیوں تمہارے ساتھ جو نسبت لگی ہے ضیوف الرحمان کی نسبت لگی ہے کہ تم رحمان کے مہمان ہو کر آئے ہو، تمہارے ساتھ نسبت حاجی ہونے کی لگی ہے، تمہارے ساتھ نسبت بیت اللہ کی لگی ہے، مدینہ الرسول مدینہ منورہ کی لگی ہے۔ حاجیوں اس نسبت کی لاج رکھنا یہ ہماری اور تمہاری سب سے اولین ذمہ داری کہ یہ نسبت بدنام نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے حاجی ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کرنا، اپنی ابھی صبح کا بھولا شام واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا بھولا ہوا نہیں کہتے، ابھی آ کر ہمیں زیادہ وقت نہیں، ابھی تو بعد حدیث مبارکہ میں حاجی سے دعا کراؤ جب تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے، اور بعض ضعیف روایتوں میں تو یہ تک ملتا ہے کہ حاجی کی دعا 20 ربیع الاول تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ ابھی دعائیں مقبول ہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اپنے محاسبے کے لیے حاجیوں وقت نکالنا چاہیے، اپنے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنی چاہیے، اپنا نظام الاوقات بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اب میں نے آنے کے بعد کچھ کمزوری تھی، کچھ کھانسی تھی، کچھ بخار تھا، کچھ سردی تھی، کچھ تھکان تھی، اب تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب مجھے اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنا چاہیے، اب اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔